کے لیے شاندار تالیاں بجائیں۔ میرے دوستو، مسیح کے ساتھ ہمیں ہمیشہ کلام کی طرف متوجہ ہونے کی ضرورت ہے، جاننے کے لیے کہ کلام کیا کہتا ہے، کیونکہ ہم اس سے تعلق رکھتے ہیں اور یہی راستہ ہے کہ وہ ہمیں ہدایت دیتا ہے، اور اس طرح ہم نہ صرف دانا بلکہ دعا میں بھی طاقتور بنتے۔ میں درجہ ذیل سوچ رہا، یسوع نے کہا کہ جو بہت محبت کرتا ہے بہت معاف کیا جاتا ہے، لہذا اگر کوئی بہت سنگین مسئلے سے گزرا ہے اور اس کا پورا خاندان اس کے بارے میں جانتا ہے اور یہ شخص مسیح میں ہے، انہیں خدا سے بہت محبت کرنی ہے، تو پھر وہ مکمل طور پر شفا یاب ہوں گے اور اس طرح وہ شاندار گواہی دیں گے، کیونکہ ان کا پورا گھرانہ پریشان تھا۔ مریم کو کیا ہوگا، جان کو کیا ہوگا، ان کو لا علاج بیماری ہے اور اکثر خاندان اپنی پریشانیاں ظاہر نہیں کرتے، لیکن وہ بہت پریشان ہیں۔ بعض اوقات وہ دعا کر رہے ہیں لیکن حقیقی ایمان کے بغیر، اور پھر مریم دعا کرتی ہے، وہ خود کو تیار کرتی ہے اور پتھروں کو ہٹا دیتی ہے جو خدا کی حرکت کو روکنے کے لیے ہیں۔ لازر کی کہانی کی طرح پتھر کو ہٹاؤ اور مریم شفایاب ہوئی، اور یہ خبر خاندان میں پھیل جاتی ہے اور یہ پورے خاندان کے اعتماد کو مضبوط بناتا ہے، جو 1000 سے زائد عبادتیں ہیں۔ جب انہیں اس کے بارے میں پوچھا جاتا ہے وہ کہتے ہیں یہ سچ ہے، ڈاکٹر نے ہمیں بولا اور یہ کہا یہ ناممکن ہے، اس کے پاس بس 3 مہینے ہیں وغیرہ وغیرہ، وہ شفایاب ہوگی، اسے آزادی مل گئی تھی۔ اسی طرح ہمیں عظیم طرح سے خداوند سے محبت کرنے کی ذمہ داری دی گئی۔ خدا سے محبت کرنے کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب اس کے حکموں کو رکھنا اور ماننا ہے۔ جس کے پاس میرے حکم ہے اور ان پر عمل کرتا ہے وہی مجھ سے محبت کرتا ہے، اور جو مجھ سے محبت رکھتا ہے وہ میرے باپ کا پیارا ہوگا اور میں اس سے محبت رکھوں گا اور اپنے باپ کو اس پر ظاہر کروں گا۔ دوسرے الفاظ میں ہماری زندگیوں میں غیر مشترکہ محبت کی کمی ہے۔ یہ باس کثرت محبت ہے، عظیم محبت، اور یسوع نے بھی کہا اگر تمہاری راست بازی فقیوں اور فریسیوں کی راست بازی سے زیادہ نہ ہوگی تو تم آسمان کی بادشاہی میں ہرگز داخل نہ ہوگے۔ لہذا وہ سب کریں جس سے ہمیں مسیح کے نام پر فتح حاصل ہوگی۔ فتح مند لوگوں کے بارے میں بات کرتے میں آپ کو ایسے شخص کی گواہی دینا چاہتا ہوں جو بابرکت تھا۔ دیکھیں دونوں کانوں سے خراب کون سا کان تھا؟ خیر 1985 سے مجھے گردن توڑ بخار ہوا تھا اور اس طرح میں دہنے کان سے بہری ہو گئی اور اس کان سے اس نے میرے دوسرے کان کو بھی متاثر کیا، لیکن میں نے دونوں کانوں پر آلات سماعت لگائے ہوا تھا۔ آلات سماعت یہاں ہیں، دیکھیں آپ نے اسے اتار میں نے دیا۔ یہ اس لیے کیا کیونکہ میں اب پہلے سن وہ سکتی کون ہوں۔ سا کان کا مسئلہ تھا؟ یہ والا؟ جی یہ پہلے والا۔ آپ یہاں مکمل طور پر بہری تھی۔ کبھی کبھی میں لوگوں کو باتیں کرتے ہوئے سنتی، لیکن میں سمجھ نہیں سکتی تھی کہ وہ کیا کہہ اگر رہے آپ ہیں۔ اسے چھپا لیں تو نہیں سنیں، نہیں، میں صرف عجیب سی آواز صرف سنتی شور، تھی۔ اور اب کوئی شور نہیں ہے۔ خدا کا تو شکر اب ہو۔ اس کان کو چھپائیں، سامنے دیکھیں۔ آپ کا نام کیا ہے؟ آلائڈ آپ کی والدہ کا کیا نام ہے؟ کرسٹینا آپ کے والد کا کیا نام ہے؟ ہیکٹر۔ آپ کون سے شہر میں پیدا ہوئی؟ میں مینس میں پیدا ہوئی۔ آئے خداوند خدا کے لیے تعظیم کریں۔ ان کو 28 سال سے یہ مسئلہ تھا، یسوع نے انہیں شفا دی۔ یسوع محب ہے اور ان کا خاندان خوش ہے، شاید ڈاکٹر بھی جو جانتا ہے انہیں وہ ٹی وی پر دیکھ رہا ہے۔ یہ میرے مریضوں میں سے ایک ہے، زبردست، یسوع واقعی شفا دیتا ہے۔ ہاں ڈاکٹر، وہ حیرت انگیز ہے۔ یسوع ہمارے لیے سب کچھ کر سکتا ہے، اس کی بات کرتے وہ اچھی چیزیں کرتا ہے، وہ بری چیزیں نہیں کرتا۔ اب ایک اور شخص کی گواہی دیکھتے ہیں جسے برکت ملی۔ ڈاکٹر سوارس میں 3 ہفتے پہلے گر گئی تھی جب میں اتوار کی عبادت کے بعد گھر جا رہی تھی۔ جب میں گھر پہنچی تو بارش ہو رہی تھی اور راستے بہت خراب تھے۔ میں نے ہائی ہیلز پہنی تھی، میں اپنے کندھوں کے بل گر گئی، میں اپنا بازو نہیں اٹھا سکتی تھی۔ میں نے اپنے کندھوں کے ٹیسٹ کروائے کیونکہ میں اپنا بازو نہیں اٹھا سکتی تھی۔ اب اٹھا سکتی اب میں کر سکتی ہوں۔ خدا کو جلال ملے۔ ماریا جائیں، یسوع کے تعلیم جائیں۔ اب ایک آیت پڑھتے ہیں، یہ ایک خوبصورت آیت ہے، لہٰذا ہم تھوڑا سا کلام کی طرف رجوع کریں گے۔ یسایہ باب 54 آیت نمبر 14 کا کہنا ہے کہ تو راست بازی سے پائیدار ہو جائے گی، تو ظلم سے دور رہے گی کیونکہ تو بے خوف ہوگی، اور دشت سے دور رہے گی کیونکہ وہ تیرے قریب نہ آئے گی۔ متوجہ مکاشفہ پر ہم اس حوالہ کو سمجھ سکتے ہیں۔ ایسا ایک ہے جس پر میں تبصرہ کرنا چاہتا ہوں۔ وہ کلیسیا سے بات کر رہا ہے، وہ مجھ سے اور آپ سے بات کر رہا ہے۔ تو راست بازی سے پیدار ہو جائے گی، اور نتیجہ کے طور پر خداوند کی ملکیت۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ انصاف جس سے کلوری کی صلیب پر یسوع کو قتل کیا گیا تھا۔
یہ فرمان نہیں ہے جو پہلے ہی کافی ہوگا۔ یہ شخص گناہگار تھا اور تم نے اسے بخش دیا اور معاف کر دیا۔ ہاں، خدا نے معاف کیا، لیکن اس نے اپنے بیٹے کا خون بہانے کا فیصلہ کیا ہمیں بچانے کے لیے اور ہمیں اس کے پاس واپس لانے کے لیے۔ یہ بہت شاندار ہے۔ حوالہ یہ بھی کہتا ہے تو ظلم سے دور رہے گی۔ کلیسیا جو اپنا مقام جانتی ہے ظلم سے دور ہے۔ اور کیوں؟ یہ مکاشفہ ہے، کیونکہ تو بے خوف ہوگی۔ جب آپ دشمن کے حملوں میں سے کسی سے ڈرتے ہیں، فرض کریں آپ کو بادشاہی میں بہت اچھا کام کرنے کے لیے خداوند سے بلایا جاتا ہے، آپ کہتے ہیں لیکن میں یہ کرنے کے قابل نہیں ہوں۔ پھر دشمن جو چاہتے ہیں وہ آپ کی زندگی میں کر سکتے ہیں۔ آپ خوف زدہ تھے۔ آپ کا ظلم سے آزاد ہونے کا واحد راستہ صرف یہ ہے کہ آپ راست بازی میں پائیدار ہیں۔ تو راست بازی سے پائیدار ہو جائے گی، تو ظلم سے دور رہے گی کیونکہ تو بے خوف ہوگی۔ کیا یہ واقعی خدا کی طرف سے ہے؟ پھر آپ کو خوف نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کے لیے خوف زدہ ہونے کی کوئی وجہ نہیں، کیونکہ خدا نے اپنی کلیسیا کو خوف کی روح نہیں دی بلکہ قدرت، محبت اور ترتیب کی روح دی ہے، جو دوسرے تیموتھیوس 1:7 میں ہے۔ اس لیے ہمیں اٹھ کھڑے ہونا ہوگا، کیونکہ ہمیں دشمن کی کسی چیز کے قبول نہیں کرنا۔ اب مسیح کے نام میں دعا کریں۔ اے باپ، یہ آیت سب سے بڑے پیغام میں سے ایک، یہ میرے لیے ایک اہم کلام ہے، اور ہر شخص کے لیے جو تکلیف میں، ہر شخص جو بگڑا ہوا ہے، وہ لوگ جو مسیح میں اپنی حیثیت کو نہیں جانتے۔ اے میرے خدا، اب میں اس بھائی یا بہن کے لیے دعا کرتا ہوں، اور میں ان کے ایمان میں شامل ہوں جو دعا کر رہے ہیں، یہاں یا کہیں بھی وہ ہیں، اور میں اب اس ابلیسی قوت کو حکم دیتا ہوں، اس شخص پر ظلم کرنے کی طاقت اب چھوڑ دو اور پریشان نہ کرو۔ اب بدی تباہ ہو جائے گی، اب یہ شخص کو پریشان نہیں کر سکتی۔ اب چھوڑ دے یسوع کے نام میں، اور آپ کہہ سکتے ہیں آمین۔ خدا کو جلال دے۔ آپ جانتے ہیں کل میں جذبات میں آ گیا، جیسے ہی میں نے یاد کیا کہ 70 صدی میں جب ہم نے کام شروع کیا چھوٹے سے اسپیکر کے ساتھ کتابچے میں، 1975 میں قیادت کی پہلی عبادت منگل کو کی، جو فیبری کی 4 تاریخ کو تھی، جس میں 35 افراد نے شرکت کی۔ خدا نے انہیں بھیجا تھا اور یہ ایک برکت تھی ہمارے لیے۔ یہ ایک بڑی تعداد تھی۔ انجیل ابھی تک لوگوں تک نہیں پہنچی تھی۔ لوگوں نے ہم پر حملہ کیا، لوگوں نے ہمیں عجیب ناموں سے بلایا۔ ایک دفعہ جب کسی شخص نے مجھ سے پوچھا، جب لوگ آپ کے بارے میں بری باتیں کرتے ہیں تو آپ کیا کہتے ہیں؟ میں نے کہا میں مسیح کے پیچھے چل رہا ہوں، اور اس نے کہا کہ ہمیں اس بات کی فکر نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ لوگوں نے اس کے بارے میں بھی برا کہا تھا۔ جیسا انہوں نے ہمارے مالک کے ساتھ کیا، ویسا ہی وہ ہمارے ساتھ کر رہے ہیں۔ یہ درست ہے۔ تو موضوعات کو 6 تاریخ کو 55 افراد تھے، ہفتے کے روز 75 افراد آئے۔ میں نے کہا شکریہ خداوند، یہ حیرت انگیز ہے، ہم 20 کے حساب سے بڑھ رہے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ نمبر کم ہونا شروع ہو گئے۔ دراصل یہ زیادہ نہیں ہوئے تھے، تقریباً 1 یا 2 ماہ کے لیے عبادات میں 35 سے 75 افراد تھے۔ وہاں بہت سے بدروئیں تھیں جن کا ہمیں سامنا کرنا پڑا۔ ایک دن ایک عورت آئی اور وہ حاملہ تھی۔ مجھے یاد ہے جیسے ہی کل کی عبادت ہوئی، وہ ایک سادہ خاتون تھی، اس کا پیٹ بڑا تھا، وہ 9 مہینے حاملہ تھی، جیسا کہ ایک بچہ ہونے والا ہے۔ اور جب ہم نے دعا کی تو بدرو اس میں ظاہر ہوگی۔ آپ یقین نہیں کریں گے، اس میں بدرو تھی۔ یہ سنگین معاملہ تھا۔ ہم نے بدرو کو نکالا اور اس کا پیٹ واپس اپنے معمول پر آ گیا۔ اس پر بات توجہ دیں کہ خداوند کیسے کام کرتا ہے۔ وہ پھر گھر واپس چلی گئی۔ وہ عبادت میں آہستہ چل رہی تھی، اور جب اس کے دوستوں نے اسے دیکھا تو کہا کیا ہوا؟ ہم نے کچھ نہیں بتایا۔ کیا یہ لڑکا تھا یا لڑکی؟ اس نے کہا کوئی نہیں، کیونکہ یہ بدرو تھی۔ خدا رحم کرے۔ وہ سب پریشان ہو گئے۔ ہمیں بتایا کہ کیا ہوا، اور اس نے بتایا بھائیو، اس دن سے لوگوں کی تعداد زیادہ ہو گئی، بہت زیادہ لوگ آنے لگے۔ پھر 35، 55، 75۔ میں جانتا ہوں کہ یہ کیسے کریں؟ نہیں، میں نہیں جانتا تھا۔ خدا کا منصوبہ مختلف تھا، لیکن وہ جانتا ہے کہ وہ کیسے کام کرے گا۔ ہمیں ایمان لانے کے اقدامات اٹھانے ہیں۔ لوگوں، ہمیں درخت کے نیچے حصے میں چھوٹے معبودوں کو ڈالنا ہے اور انہیں یعقوب کے پاس بھیجنا ہوگا تاکہ وہ دفن کر سکے۔ یعقوب چھوٹے معبودوں کو دفن کرنے کے بارے میں جانتا ہے، اور وہ کبھی بھی آپ کے پاس واپس نہیں آئیں گے۔ اب ہم بائبل میں پیدائش کی کتاب باب 34 پر دیکھیں۔ ہاں، یہ صرف ایک ہی بیٹی کی کہانی ہے جو ہم یعقوب کے بارے میں جانتے ہیں۔ شاید اس کی دوسری بیٹیاں بھی ہوں، لیکن وہ اس کی کہانی نہیں ہے۔ لہٰذا ہم یہ نہیں بتا سکتے کہ آیا وہ زیادہ ہے یا نہیں۔ اسے دینا کہا جاتا ہے۔ دینا
کو آدمی کی طرف سے زیادتی کا نشانہ بنایا گیا تھا اس ملک میں جہاں وہ رہتے تھے، جس کا نام سکم تھا، اور دینا کے بھائی بہت ناراض ہو گئے، اور یہ اسرائیل کے لیے ایک بہت ہی بھیانک واقعہ تھا۔ اس نوجوان کو پتہ نہیں تھا کہ وہ کیا کر رہا تھا۔ اس نے اپنے باپ سے مدد مانگنے کی کوشش کی، انہوں نے یعقوب سے ملاقات کی اور یعقوب سے التجا کی، اور اس معاملے کو حل کریں، وہ اس سے شادی کر سکتا تھا اور آپ ہمارے خاندان کا حصہ بنیں گے، اور ہم اس کے خاندان کا حصہ بن گئے۔ لیکن وہ ایسا نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ یعقوب کے خاندان سے نجات دہندے کو پیدا ہونا تھا، اس لیے یہ ایک خاص خاندان تھا۔ یہ آپ کے ساتھ بھی ہے جو بچائے گئے ہیں۔ کیا آپ ایسے شخص کو مل رہے ہیں جو نجات یافتہ نہیں ہے؟ اگر آپ کو ملنے کی اجازت ہو تو اس شخص سے کریں جس کا یسوع سے تعلق ہے، نہ کہ صرف یہ کہ وہ چرچ جاتا ہے، کیونکہ اسرائیل میں ہر ایک اسرائیلی نہیں ہے۔ آپ کو کسی ایسے شخص کی تلاش کرنی چاہیے جو خدا سے ڈرتا اور کلام پر عمل کرتا۔ اگر وہ کلام پر عمل نہیں کرتا تو آپ مستقبل میں مشکلات کا سامنا کریں، اور کئی مرتبہ آپ جسمانی اظہار کی وجہ سے یا دوسری چیزوں کی وجہ سے اپنی آنکھوں کو بند کریں گے، اور آپ اپنی باقی زندگی کے لیے رہیں گے۔ اور اس وجہ سے یعقوب کی بیٹی کو غصہ آیا اور انہیں یہ تجویز سوچی، ہر مرد جو سکیم میں ہے ختنہ کروائے۔ یعقوب کو یہ بہت پسند آئی اور سکیم کے ہر شخص نے ختنہ کروایا۔ تیسرے دن جب درد ختم تھا، کیونکہ وہ شفایاب ہو رہے تھے، اسرائیلیوں نے شہر میں جا کر ہر شخص کو مار ڈالا۔ یعقوب بہت ناراض تھا اور وہاں باہر نکلنے کا کوئی راستہ نہیں تھا، لہذا اب نمبر 35 سے آیت 1 پڑھتے ہیں۔ یہ ایک جسمانی کام ہے، لیکن اس میں ایک روحانی سبق ہے۔ اور خدا نے یعقوب سے کہا کہ اٹھ، بیتیل کو جا اور وہیں رہ، اور وہاں خدا کے لیے جو تجھے اس وقت دکھائی دیا جب تو اپنے بھائی یسوع کے پاس سے بھاگا جا رہا تھا، ایک مذبح بنا۔ یہ پیغام تھا جو خدا نے یعقوب کو دیا تھا۔ اگلی آیت کہتی ہے، تب یعقوب نے اپنے گھرانے اور اپنے سب ساتھیوں سے کہا کہ بیگانہ دیوتاؤں کو جو تمہارے درمیان ہیں دور کرو، اور طہارت کر کے اپنے کپڑے بدل ڈالو۔ یہاں رکتے ہیں۔ انہوں نے یعقوب کو بطور مرد خدا دیکھا، وہ شخص جسے خدا نے لبان سے محفوظ رکھا تھا، کیونکہ لابن نے اس کی تنخواہ 10 بار بدل دی تھی۔ یعقوب برباد نہیں ہوا، بلکہ اس کے برعکس وہ بہت امیر بن گیا۔ جتنا زیادہ بدکار شخص خدا کے ایک خادم کے خلاف کام کرتا ہے، خدا اتنا زیادہ اپنے خادم کو برکت دیتا۔ وہ جانتے تھے کہ یعقوب خدا کی سنتا ہے، اور اس نے خدا کے ساتھ ملاقات بھی کی ہے۔ وہ خدا ہدایت حاصل کرتا ہے، وہ خدا کے کہنے کے مطابق اس کے پیچھے چلتا رہتا تھا۔ لیکن اب ان کے درمیان چھوٹے محبوب تھے، کئی بار یہاں تک کہ آپ کے خادمین دوست جو ہمارے ساتھ چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ خدا اپنے کام کیسے کرے۔ بے اعتمادی کا خدا تصادق کا خدا ہے، یہ سب کچھ بھی ہے، یہ سب بدروئے ہیں۔ بدعنوانی کے محبوب جھوٹ کا خدا اور چوری کے خدا ہیں، وہ برکت حاصل نہیں کر سکتے۔ ہمیں روکنا اور جانچنا ہوگا، میرے دماغ اور دل کے زیادہ سے زیادہ اندرونی حصے میں کیا غلط ہے۔ میری خواہشات، میری خفیہ خواہشات کوئی بھی نہیں جانتا، مجھے سب کچھ سپرد کرنا ہوگا۔ یعقوب کو ہر چیز سپرد کرنا ہوگی۔ وہ ایک درخت کے پاس گیا اور سب کچھ ادھر ہی رکھ کر دفن کر دیا۔ ہمیں خداون کے درخت کے پاس جانا چاہیے جو خداون یسوع ہے، اور کہنا چاہیے، اے خداون، میں آج ہر چیز تیرے سپرد کرتا ہوں۔ مجھے تبدیل ہونا ہوگا، کیونکہ اس کے بغیر ہم بابرکت نہیں ہو سکتے۔ مجھے آپ کے لیے دعا کرنی ہے۔ اب ہم دعا کریں۔ اے باپ، تیرے شکر گزار یسوع کے نام میں تجھ سے دعا کرتا ہوں۔ خدا تو اپنے مسیح کے ساتھ آ اور برکت دے، شفا دے اور آزاد کر۔ ان لوگوں کو تبدیل کر جو جانتے ہیں کہ انہیں کیا کرنا چاہیے۔ اے باپ، انہیں دکھا کہ زندگی کا درخت کہاں، وہ وہاں پناہ پائیں گے اور ہر چیز تیرے سپرد کریں گے، اور جو درخت یسوع ہے وہ سب ختم کر دے گا، تباہ کر دے گا اور دفن کر دے گا۔ ان جھوٹے عقائد کو حقیقی ایمان کے خلاف جہنم کا اتقا ان لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے، اور اس نتیجہ میں یہ بدکار طریقے سے کام کریں۔ میں ان لوگوں کے ایمان میں شامل ہوتا ہوں،
اور خداوند یسوع کے نام میں شیطان کو حکم دیتا ہوں کہ ان لوگوں کو چھوڑ دو، ان پر ظلم ختم کر دو اور آپ دوبارہ ان میں کام نہیں کرنا۔ خداوند یسوع کے نام میں ان کے سر سے اپنا ہاتھ اٹھا لے، خداوند یسوع کے نام، اور آپ کہیں آمین۔ اب ہم حقیقی زندگی کی کہانی دیکھیں گے۔ میں نے بہت سال پہلے بپتسمہ لیا تھا، لیکن میں نے کبھی خداوند کے ساتھ ملاقات نہیں کی تھی۔ میں اسے نہیں جانتی تھی، میں اس کے کلام کے بارے میں نہیں جانتی تھی، میں یسوع مسیح کو نہیں جانتی تھی۔ میں بہت اداس ہوتی اور بہت پریشان۔ میں نہیں جانتی تھی کہ میں پہلے سے ہی ذہنی دباؤ میں مبتلا ہوں۔ وہ پورے دن بستر میں رہتی، وہ بچوں کی دیکھ بھال نہیں کرتی تھی، اگر کوئی اس سے ملنے آتا تو وہ بات نہیں کرتی، کبھی وہ سارا خاندان مل کر بیٹھتا تو وہ علیحدہ کونے میں بیٹھی رہتی۔ میں ایماندار نہیں تھی اور یسوع کو قبول نہیں کیا، وہ دوائی کھاتی رہتی۔ میرا ماہر نفسیات مجھے ایک بحالی کے کلینک میں بھیجنا چاہتا تھا کیونکہ میں زیادہ مشکلات میں تھی اور میں پریشان تھی۔ وہ چیزیں نہیں سمجھ سکتی تھی، اگر ہم نے کچھ کہتے اور وہ تکلیف میں پہنچتی تو وہ لڑنا شروع کر دیتی تھی۔ بحران جاری رہے اور دشمن نے ایک بار پھر نیلٹا کی زندگی پہ حملہ کیا۔ میں اپنی ماں کے گھر کے سامنے ایک گاڑی سے ٹکرا گئی۔ میری ماں نے سوچا میں مر گئی۔ چند ہفتوں کے بعد بہت کمزور محسوس کر رہی تھی کیونکہ مجھے لگ گئی تھی، اور اس کے بعد میری ساس نے مجھے یسوع کے انجیل سنانا شروع کر دیا۔ وہ گریس آف گاڈ چرچ سے ہیں۔ انہوں نے مجھے یہ ریکارڈ دیا جس کا نام برکت کو کیسے حاصل کیا جائے۔ انہوں نے کہا یہ سننا۔ انہوں نے مجھے یہ چرچ میں دیا، یہ واقعی اچھا پیغام ہے۔ میں بستر میں گئی اور میں نے اسے سنا اور آخر میں انہوں نے دعا کی۔ میں نے آنسوؤں کے ساتھ وہ الفاظ دہرائے۔ میں نے رونا شروع کر دیا کیونکہ میں واقعی اس برکت کو حاصل کرنا چاہتی تھی۔ نیلٹا نے اپنی ساس کے ساتھ خدا کے کلیسیا گریس آف گاڈ چرچ میں آنا شروع کیا۔ یہ درست لمحہ تھا، یہ لمحہ اچھا تھا۔ مبلغ نے یسایہ 53:4 کے بارے میں کہا، تو بھی اس نے ہماری مشقتیں اٹھا لیں اور ہمارے غموں کو برداشت کیا، پر ہم نے اسے خدا کا مارا کوٹا اور ستایا ہوا سمجھا۔ یہ کلام میرے دل میں آیا اور اس دن میں اپنے کمرے میں تھی اور ڈاکٹر سوارس کو دیکھ رہی تھی۔ میں نے قدم اٹھایا، میں نے ساری ادویات لی اور وہ بھی ادویات جو میں نے چھپا کر رکھی ہوئی تھی، میں نے اسے کچرے میں پھینک دیا، اور میں نے اپنی ساس کو کہا کہ میرے ساتھ چرچ جانے کے لیے، اور پاسٹر نے مجھ سے کہا، بہن جب آپ ایمان سے کام کرتے ہیں تو خدا خوش ہوتا ہے، اور آپ نے ایمان کی طرف کام کیا۔ میں نے ایک سادہ دعا کے ساتھ اپنے ہاتھ اپنے سر پر رکھے اور کہا، خداوند 3 دن ہو چکے ہیں، انہیں نیند نہیں آتی، لیکن آج وہ سوئیں گی یسوع کے نام میں۔ اس وقت میں آزاد ہو گئی اور یہ میری نجات تھی۔ وہ بہت مختلف ہو گئی، اب گھر میں پرسکون رہتی ہے۔ اب میری باری تھی نجات پانے کی، اگرچہ میں نے اکتوبر 1993 میں بپتسمہ لیا تھا۔ ہم نے یسوع کو قبول کیا اور ہم سب چرچ گئے اور چیزیں بہتر اور بہتر ہونا شروع ہو گئیں۔ نیلٹا اور بہت سے دوسرے لوگوں کے لیے فیتھ شو بہت اہم ہے۔ جیسے ہی میں نے گریس آف گاڈ چرچ جانا شروع کیا، میں ڈاکٹر سوارس کو دیکھتی تھی اور انہوں نے ٹی وی پر میرے دل سے بات کی، تو میں نے محسوس کیا کہ میں ایک اسپانسر بننا چاہوں گی۔ اس لیے نہیں کہ میں برکتیں حاصل کروں، بلکہ میں اس بات کا فیصلہ کیا کہ دوسرے لوگ بھی انجیل کو جان سکیں۔ میں نے یہ فیصلہ کیا کہ انجیل کی منادی کروں۔ نیلٹا کی ساس 2011 میں مسیح میں سو گئیں، لیکن نیلٹا کے دل میں بیج بویا گیا۔ آج یہ خدا کی بادشاہت کی وسعت کے لیے کام کر رہے ہیں۔ آج میں گریس آف گاڈ چرچ کی پاسٹر ہوں۔ میں 15 سالوں سے ادھر پاسٹر ہوں اور میں اس خوبصورت کام میں حصہ ادا کر رہی ہوں۔ میں ہر ایک دن اپنی زندگی میں خدا کا کام کر رہی ہوں۔ اب وہ مجھے، اپنے بچوں کو اور اپنے خاوند سے اور ہر ایک سے محبت سے بات کرتی ہے۔ وہ بہت خوشگوار ہے، وہ لوگوں سے اچھی طرح ملتی ہے، وہ سب کو پیار کرتی ہے۔ وہ بہت سی روحوں کو خدا کی بادشاہی میں لے کر آ رہی ہے۔ وہ خدا کا شکر ادا کر رہی ہے۔ خدا کی تعریف، خدا کے لیے تعلیم۔ اور بہن آج یہاں ہے، مجھے بتائیں اس دن سے آپ خدا کے ساتھ خوشی میں چل رہی ہیں؟ میں خوشی سے چل رہی ہوں ڈاکٹر سوارس۔ یہ مختصر کام تھا جو خدا نے میری زندگی میں کیا، لیکن وہ بہت زیادہ عظیم شاید کام ہم ہے۔ کسی دن طویل عرصے کے لیے ملے جی تاکہ ہاں۔ آپ سب کچھ بتا سکیں۔ اور اب چرچ میں آپ کتنے عرصے سے پاسٹر ہیں؟ 16 سال ہو گئے ہیں۔
اور کتنا پھل ہوا؟ بہت سا پھل خدا کو استعمال کر رہے ہیں۔ وہ قدرت مجھے سے بات استعمال کرنے کر رہا ہے۔ مجھے آپ کے شوہر سے بات کرنی ہے۔ آپ کا شوہر جی کہاں ہے؟ ڈاکٹر آپ کا نام کیا ہے؟ جونس۔ جونس۔ تو مجھے بتائیں اس سے پہلے کہ وہ اداس اور پریشان تھیں اور آج وہ خوش ہیں اور فتح میں ہیں۔ ڈاکٹر سوارز کا موازنہ کرنے کا کوئی طریقہ نہیں۔ اس کی زندگی بہت مشکل تھی، خدا نے اس کی زندگی میں بہت کچھ کیا، اور ہمارے خاندان میں ایسا کچھ ہے جو ہم نہیں کر سکتے، ہم وضاحت نہیں کر سکتے۔ وہ مکمل طور پر مختلف ہے۔ آج وہ خوشگوار ہے، وہ واقعی خوشگوار ہے۔ ماضی میں اس کے برعکس تھا، ہم سب کچھ انہیں خوش کرنے کے لیے کرتے، ہم اس کی صورتحال تبدیل کرنا چاہتے تھے۔ خدا آپ کو برکت آمین۔ دے۔ چلیں یسوع کے لیے تالیاں بجائیں۔ خدا کو تعریف ہو۔ بھائیو، آج ہم 162 اقوام کی خدمت کرتے ہیں اور آپ اس کام میں ہوتے ہوئے لہٰذا ہم ان تک پہنچ سکتے ہیں۔ یہ ایک بہت خوبصورت چیز ہے۔ میرا منصوبہ یہ ہے کہ گریس ٹی وی ان ممالک تک اپنی زبان میں اپنے تک پہنچے۔ ہم ان میں اعتماد لانا چاہتے ہیں۔ ہم پوری دنیا تک پہنچنے کے لیے کام کر رہے ہیں۔ کیوں نہیں؟ ہم سب کو کیوں نہیں پہنچ سکتے اگر ہم واقعی خدا کے لوگ ہیں؟ پہلا سوال سنیں۔ ڈاکٹر سوارز، کیا یہ ممکن ہے کہ ہمارا پڑوسی خدا کی طرح ہمارے لیے محبت محسوس کرے؟ ہمیں ایسی ہی محبت کرنی ہوگی، تب ہی ہم واقعی خدا کی محبت محسوس کرتے ہیں۔ مجھے یہ محسوس نہیں ہوتا، دعا کریں اور پھر خدا آپ کے لیے کرے گا۔ دوسرا سوال۔ ڈاکٹر سوارز، بائبل کا کہنا ہے کہ یعقوب نے خدا سے آمنے سامنے ملاقات کی۔ کیا ایسے کردار ہیں جنہوں نے ایسا تجربہ کیا ہو؟ لہٰذا ہمیں یاد کرنے کی ضرورت ہے کہ خدا باپ ہے، وہ بیٹا ہے اور القدس بھی ہے۔ یعقوب نے خداوند یسوع کو دکھایا ہوگا، کیونکہ باپ اپنے آپ کو نہیں دکھاتا۔ موسیٰ یعقوب کے تقریباً 500 سال بعد آیا اور موسیٰ نے خدا سے کہا کہ کیا میں تیرا چہرہ دیکھ سکتا ہوں؟ تو خدا نے کہا کہ یہ ممکن نہیں ہے، کیونکہ کوئی انسان اس کو دیکھ کر زندہ نہیں رہ سکتا۔ لہٰذا میں خدا کے باپ کے بارے میں بات کر رہا ہوں۔ لہٰذا آپ یسوع کو ایک خواب میں دیکھ سکتے ہیں یا آپ اس کے ساتھ ملاقات کر سکتے ہیں۔ پھر یعقوب نے یسوع کو دیکھا جیسے دوسرے لوگوں کی طرح۔ جب بائبل خدا کے فرشتے کے بارے میں بات کرتی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ خداوند یسوع تھا۔ ٹھیک، اب اپنا دل کھولیں کی طرف چلیں۔ ڈاکٹر سوارز، میری بیٹی کو آپ کی دعا کی ضرورت ہے کیونکہ اس کی شادی اچھی نہیں چل رہی۔ اس کا شوہر ایماندار تھا، لیکن وہ کام کرنے کے لیے ریو دی جنیرو منتقل ہو گیا۔ وقت گزرتے ہی اس کا ایمان کمزور ہو گیا۔ اس نے چرچ جانا چھوڑ دیا اور شادی ختم کرنے کا فیصلہ کیا۔ میری بیٹی اب بھی چرچ جاتی ہے اور اس کے لیے لڑ رہی ہے، لیکن اس کی مالکن اسے طلاق دینے کے لیے قائل کر رہی ہے۔ ڈاکٹر سوارز، ہم کس طرح آگے بڑھ سکتے ہیں یہ جانتے ہوئے کہ وہ خدا کے کلام کو جانتا ہے؟ مجھے محسوس ہوتا ہے کہ وہ صرف خداوند کو بلائی طور پر جانتا تھا، کیونکہ وہ واقعی اس کو جانتا ہے۔ وہ آزمائش میں جا سکتا ہے، اور یہاں تک کہ اگر وہ ایک گھڑے کے قریب ہوتے ہیں تو وہ اس کا احساس کریں گے، کیا میں اٹھوں اور پیچھے چلوں گا؟ لہٰذا آپ کو یہ دعا لازمی کرنی ہوگی کہ وہ اپنے دل میں سمجھے سکیں تاکہ وہ خدا کا خادم بن جائیں اور دشمن کی چالاکی سے بچائے رہیں۔ ہم دعا کریں گے، لیکن اپنی بیٹی سے خدا کی تلاش کرنے کے لیے کہیں کہ اس وقت تک کہ وہ اس کی تلاش کریں۔ اب دعا کریں۔ باپ، میں سب سے پہلے ان کے لیے دعا کرتا ہوں جو گھر پر۔ میں ان تمام بری روحوں کو روکتا ہوں جو ان کی زندگیوں میں کام کرے، جو خوابوں کو تباہ کرنے اور مصیبت میں لا رہی۔ اور میں ابھی کہہ رہا ہوں، چھوڑ دو یسوع کے نام میں۔ اے باپ، یہ ایک عظیم ضمانت ہے جو ہر ایک روز کرتی ہیں۔ اے باپ، یہ لوگ روح القدس کی طرف سے ہدایت حاصل کر کے دعا شروع کریں، اور میں چاہتا ہوں کہ ان میں براہ راست رہنمائی کر۔ میں اس کلیسیا کو آگ میں ابھی دیکھنا چاہتا ہوں، روح القدس کی آگ، روحانی آگ، آگ جو تمام بدروؤں کو جلاتی ہے، جو بیماروں کو جلاتی ہے۔ خدا، یہ صرف زور سے نہیں بلکہ تیرے روح القدس سے آتی ہے، اور جب تیری روح آتی ہے تو ہم جانتے ہیں کہ تو کب کام کرے گا۔ یہ وہی ہے جو میں ابھی دعا کروں کہ آپ کا خاندان متحد ہو جائے۔ یہ واقعی اچھا ہوگا۔ کوئی بھی دہرائی ہوئی دعا نہیں کر رہا، یہاں کوئی بھی جیتنے والا نہیں بلکہ صرف جنگجو لوگ ہیں۔ لوگ جو ابھی اٹھ رہے ہیں وہ بدترین حالات میں ہو سکتے ہیں، لیکن مسائل کھڑے نہیں ہوں گے، کیونکہ تیرا نام لینے والے لوگ طاقتور ہیں، وہ کامیاب لوگ ہیں۔ وہ لوگ ہیں جو نہیں جانتے کہ شکست کیا ہے، وہ لوگ ہیں جو اختیار کے ساتھ دعا کرتے ہیں اور یقین سے بولتے ہیں۔ یہ لوگ مزدور نہیں ہیں، یہ تھکے ہوئے نہیں ہیں، اب وہ اپنی حیثیت پر یقین رکھتے ہیں
اور خدایا صرف تیرے تعلق کی وجہ سے ہے میں صرف مدد فراہم کر رہا ہوں تاکہ تو انہیں استعمال کر سکے، لیکن ہم اس اختیار کو بھی استعمال کرنا چاہتے ہیں جو تو نے ہمیں دیا ہے اور ہم اس کا استعمال کر رہے ہیں۔ اے باپ، اگر تو آج ان کو یہاں پر لے کر آیا ہے تو اس سے ملاقات بھی کر۔ وہ خدا جس نے یعقوب کے خدا کی ملاقات کی، وہ خدا جس کے بارے میں یعقوب نے کہا اس نے مجھے کہا خوف نہ کر، سارے جھوٹے معبود ابھی تیرے سپرد کرتا ہوں، بدگمانی کا معبود، بزدلی کا معبود، بے دیانتی کا، جھوٹ اور دھوکے کا، یہ تمام معبود بیکار ہے، صرف تو ہی ایک حقیقی خدا ہے۔ اے میرے پیارے خدا، اے میرے مہربان باپ، یہ خوبصورت ہے، اب تو ان کو شفا دے۔ اب میں شیطان کو جگرتا ہوں، میں کہتا ہوں نکل جا خداوند یسوع کے نام۔